بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ بات ان دنوں کی ہے جب رمضان کا مہینہ اپنے آخری عشرے میں داخل ہو چکا تھا۔ شہر کے بازاروں میں روشنیوں کا میلہ سا لگا ہوا تھا۔ ہر طرف چہل پہل تھی، دکانوں پر ہجوم، بچوں کی ہنسی، عید کے کپڑوں کا انتخاب اور خوشبوؤں سے مہکتے کھانے۔ مگر میرے دل میں عجیب سی ویرانی تھی، نہ جانے کیوں اس بار دل مطمئن نہیں تھا۔ اس شام میں نے حسب معمول افطاری کے بعد اپنے کمرے کا رخ کیا۔ ہاتھ میں کیلکولیٹر تھا اور آنکھیں گوشوارے پر۔ حساب لگایا تو زکوٰۃ 2.5 لاکھ کی نکلی۔ دل میں خیال آیا کہ اس بار یہ رقم کسی ایسے ضرورت مند کو دی جائے جس کے نصیب بدل جائے، کوئی ایسا جو ان پیسوں سے روزگار شروع کرے، جس کے بچے بھوکے نہ سوئیں، جس کی بیوی چولہا جلانے کے لیے در در نہ بھاگے۔ میں نے دل ہی دل میں چند نام سوچے، لیکن کسی پر دل نہ ٹھہرا۔ یا تو ان کو ضرورت واضح نہیں تھی یا پھر شک ہوتا کہ کیا وہ واقعی مستحق ہیں۔ میں نے فائل بند کی، لائٹ بند کی اور تھکا ہوا بستر پر گر گیا۔ رات گئے کچھ عجیب سا خواب آیا۔ میں ایک اندھیرے کمرے میں بیٹھا ہوں، کمرے کی فضا میں بوجھل سی اداسی ہے۔ اچانک دروازہ کھلتا ہے اور میری ماں جو اب اس دنیا میں نہیں رہی آہستہ آہستہ اندر داخل ہوتی ہیں۔ ان کا چہرہ تھکا ہوا اور آنکھیں نم ہیں۔ میں ان کے قدموں میں جا بیٹھتا ہوں، مگر وہ مجھ سے نظریں نہیں ملا رہی۔ میں پریشان ہو کر پوچھتا ہوں، اماں خیریت ہے؟ انہوں نے بس اتنا کہا، سلیم، زکوٰۃ اپنی بہن نمرہ کو دینا، وہ مستحق ہے۔ ان کی آواز میں ایسی شکستگی تھی جیسے دل کے کسی کونے سے نکلی ہو۔ میں کچھ بولنے ہی والا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، پنکھے کی آواز چل رہی تھی، مگر دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ پسینہ ماتھے پر تھا اور ذہن میں اماں کی وہ تھکی ہوئی صورت نقش ہو چکی تھی۔ میں نے بستر پر کروٹ لی، مگر نیند آنکھوں سے روٹھ چکی تھی۔ دل میں ایک سوال گونج رہا تھا، نمرہ؟ مگر وہ تو ٹھیک ہے، مستحق کیسے ہو سکتی ہے؟ میری بہن نمرہ جو ہر دوسرے تیسرے مہینے ہمارے گھر آتی ہے، جب بھی آتی ہے بچوں کے لیے کھلونے، میرے لیے کوئی خوشبو یا قمیص، بیوی کے لیے چوڑیاں، وہ ہمیشہ خوش لباس رہتی ہے، ہنستی ہے اور کہتی ہے کہ بھائی فکر نہ کرے، سب اللہ کا کرم ہے۔ میں نے یاد کیا پچھلی بار جب وہ آئی تھی تو میں نے کھانے کا پوچھا تھا تو اس نے جواب دیا تھا، کھائی ہوں بھائی، بھوک نہیں ہے۔ مگر اس وقت بھی اس کی آنکھوں میں ایک اداسی سی تھی، جیسے کچھ کہنا چاہ رہی ہوں مگر الفاظ ساتھ نہ دے رہی ہوں۔ اس کی نظریں مجھ پر ٹکی تھیں، جیسے میرے اندر کچھ ڈھونڈ رہی ہو۔ یاد آیا نمرہ اکثر چپ رہتی تھی، باتیں ضرور کرتی تھی مگر اس میں وہ بے فکری کی روشنی نہیں تھی جو کسی مطمئن عورت کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جیسے کوئی بوجھ اٹھا رہی ہو، مگر بغیر کسی شکایت کے، اور جب وہ مجھے دیکھتی تھی تو بس دیکھتی رہتی تھی، جیسے میرے اندر جھانکنا چاہتی ہو، شاید کچھ کہنا چاہتی ہو مگر کچھ کہہ نہ سکتی ہو۔ میں نے خود کو پھر سمجھایا، نہیں، یہ میرا وہم ہے، وہ خوش ہے، اس کا شوہر بیرون ملک ہے، پیسے بھیجتا ہے، اچھا گھر ہے۔ اگر کوئی تکلیف ہوتی تو وہ مجھے بتاتی، مگر یہ بات دل کو مطمئن نہ کر سکی۔ میں نے دل کو سمجھایا کہ یہ خواب شاید کسی دن بھر کی تھکن کا نتیجہ ہے، یا شاید دماغ میں چلنے والی سوچوں کی گونج، مگر دل کسی بھی منطق کو ماننے کو تیار نہیں تھا۔ ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ صبح فجر کی اذان ہوئی تو میں اٹھ کر وضو کیا، نماز پڑھی اور ایک بار پھر زکوٰۃ کی فائل نکالی۔ نمبر وہی تھے، پیسے وہی تھے، لیکن دل کچھ اور چاہتا تھا، کچھ ایسا جو اس خواب کی تعبیر کے قریب ہو۔ اپنی بیوی انم سے ناشتہ کرتے ہوئے میں نے ذکر کیا، کل رات ایک عجیب خواب آیا۔ اماں آئیں خواب میں اور کہنے لگیں کہ زکوٰۃ نمرہ کو دوں۔ انم نے ہنس کر کہا، آپ بھی نہ خوابوں میں دماغ لگا دیتے ہیں، نمرہ بہت خوش ہے، اس کے شوہر پردیس بھی ہیں، ہر ماہ پیسے بھیجتے ہیں، اچھا گھر ہے، اچھی زندگی ہے، آپ خواہ پریشان ہو رہے ہیں۔ میں نے بات کو وہیں ختم کیا، لیکن اندر ہی اندر دل جیسے چیخ رہا تھا۔ کسی اندھیرے کمرے میں وہی ماں کی آواز گونج رہی تھی، نمرہ کو دینا، وہ مستحق ہے۔ دن کا باقی وقت کسی طرح گزر گیا، دفتر گیا، کام کیا، مگر دل وہیں رکا رہا۔ شام کو دوبارہ وہی خواب آیا، اسی کمرے میں وہی ماں، وہی آنکھوں کی نمی اور وہی بات، زکوٰۃ نمرہ کو دینا۔ اب میں واقعی پریشان ہو گیا تھا، 2 بار ایک ہی خواب، اور وہ بھی اتنی وضاحت کے ساتھ۔ کیا واقعی کچھ ہے جو میری نظروں سے چھپ گیا ہے؟ کیا میں اپنی بہن کو اتنا نہیں جانتا؟ کیا وہ واقعی کسی تکلیف میں ہے اور میں اسے دیکھ ہی نہیں پا رہا، یا دیکھنا ہی نہیں چاہتا؟ رات بھر کروٹیں بدلتا رہا اور اگلی صبح کچھ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔
میں نے خود سے وعدہ کیا کہ اب میں صرف خوابوں کو نہیں، حقیقت کو پرکھوں گا، اور سچ جاننے کے لیے سب سے پہلا قدم یہی تھا کہ نمرہ سے بات کی جائے، اس کی آواز سنی جائے اور اس کی آنکھوں میں چھپے سچ کو پہچانا جائے۔ مگر یہ تو بس شروعات تھی، اصل حقیقت تو اس وقت کھلنی تھی جب میں ان آنکھوں کو پھر سے دیکھوں گا جن میں ہنسی تو ہوگی مگر دل کہیں اور رو رہا ہوگا۔ صبح کی روشنی کھڑکی کے پردوں سے چھن چھن کر اندر آ رہی تھی، مگر میرا دل بددستور بوجھل تھا۔ ناشتہ کرتے ہوئے انم دوبارہ وہی بات دہرا رہی تھی کہ نمرہ تو خوش ہے، ہر بار جب آتی ہے تو کچھ نہ کچھ لے کر آتی ہے۔ واقعی میں نے بھی یہی دیکھا تھا، نمرہ ہمیشہ مہمان نوازی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھی، کبھی بچوں کے لیے کھلونے، کبھی میرے لیے خوشبو اور بیوی کے لیے چوڑیاں۔ مسکراتی، باتیں کرتی، بچوں سے کھیلتی اور جاتے ہوئے ہمیشہ یہی کہتی، بھائی اللہ کا شکر ہے سب خیریت ہے۔ انسان اپنے آرام دہ خیالات سے نکلنا نہیں چاہتا۔ اگر سب کچھ بظاہر ٹھیک ہے تو ہم اکثر حقیقت دیکھنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ نمرہ کا مسکراتا چہرہ، اچھے کپڑے، مہمان نوازی، یہ سب ایک مضبوط تصویر بنا دیتے ہیں کہ وہ خوش ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں۔ مگر اب جب میں پچھلی ملاقاتوں کو دل سے سوچنے لگا تو بہت کچھ بدلنے لگا۔ رات کو سونے سے پہلے میں نے موبائل ہاتھ میں لیا، نمرہ کی تصویر دیکھی۔ اس کے چہرے پر ہنسی تھی مگر آنکھیں پھر بھی خالی سی لگتی تھیں۔ ماں کی باتیں، خواب اور نمرہ کا چہرہ سب ایک ساتھ میرے دل پر دستک دے رہے تھے۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور آنکھیں بند کی، لیکن نیند نہیں آئی۔ دل میں خالی پن تھا، جیسے کوئی سوال بار بار دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ کیا تو نے اپنی بہن کو دیکھا ہے؟ صرف باہر سے یا دل سے بھی؟ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ اب بس، میں اس وہم کو وہم سمجھ کر نظر انداز نہیں کروں گا۔ خواب اتفاق نہیں ہو سکتے۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو، ان کی باتوں میں لرزش اور نمرہ کی خاموشی، سب کچھ چیخ چیخ کر کچھ کہہ رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب سچ جان کر ہی رہوں گا، اور سچ کبھی آسان نہیں ہوتا۔ رات گہری ہو چکی تھی، سناٹا کمرے میں یوں پھیلا تھا جیسے دیواروں تک نے سانس لینا چھوڑ دیا ہو۔ میں پلنگ پر لیٹا چھت کو تک رہا تھا، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، دل ابھی تک دن بھر کے خیالوں میں الجھا ہوا تھا۔ نمرہ کی وہ نظریں، ماں کی آواز اور خواب میں دکھائی دینے والا اندھیرا بار بار ذہن پر چوٹ کر رہا تھا۔ میں نے کروٹ لی، تکیہ سیدھا کیا، آنکھیں موند لیں اور دل کو سمجھایا آج شاید سکون کی نیند آ جائے۔ مگر جیسے ہی نیند کے آغوش میں جانے لگا، وہی منظر دوبارہ سامنے آ گیا۔ ایک بار پھر وہی خواب، وہی پرانا کمرہ، وہی نیند تاریکی اور وہی خاموشی جس میں صرف ماں کی سسکیاں سنائی دیتی ہیں۔ وہ میرے سامنے کھڑی تھی، سر جھکائے اور آنکھوں میں نمی لیے ہوئے۔ سلیم، ان کی آواز اب کی بار اور زیادہ ٹوٹ چکی تھی۔ میری بچے کو زکوٰۃ دو، وہ تمہاری بہن ہے اور وہ حق رکھتی ہے۔ میں چونک کر اٹھ بیٹھا، ماتھے پر پسینہ تھا اور دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی جیسے سینہ پھاڑ دے گی۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپا اور گہری سانس لی۔ یہ خواب اب اتفاق نہیں رہا تھا، یہ ایک اشارہ تھا، ایک پیغام، ایک تقاضا۔ بیڈ سے نیچے اترا، کچن میں گیا اور پانی کا گلاس بھر کر پیا۔ سرد پانی حلق سے گزرا، مگر دل کی گرمی ویسے کی ویسی رہی۔ اب یہ خواب معمولی بات نہیں تھی، 2 راتیں، ایک ہی منظر، ایک ہی مطالبہ۔ میں الجھ گیا تھا۔ صبح نماز کے بعد ناشتہ تیار تھا۔ انم نے حسب معمول دسترخوان پر چائے اور پراٹھے رکھے۔ میں خاموش بیٹھا تھا۔ وہ میری طرف دیکھ کر بولی، کیا ہوا؟ اتنے چپ کیوں ہو؟ میں نے نظر اٹھائی اور دھیرے سے کہا، پھر وہی خواب آیا، اماں دوبارہ آئیں اور پھر وہی بات کی۔ انم نے چائے کا گھونٹ لیا اور ہلکی سی ہنسی کے ساتھ بولی، اللہ اللہ کر کے اماں کے خواب روز آ رہے ہیں۔ نمرہ کے بارے میں اتنی پریشانی کیوں لے رکھی آپ نے؟ وہ بالکل ٹھیک ہے، ہر بار جب آتی ہے لگتا ہے جیسے کسی اچھے گھر کی بہو ہو، دیکھنے میں خوشحال، اچھے لباس، زیور، مہمانداری، آپ خام خواہ دل پر لے رہے ہیں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بولتی رہی، کبھی کبھی ذہن بھی کھیلتا ہے، آپ رمضان میں زیادہ سوچتے ہیں تو ویسے بھی ایسے خواب آ جاتے ہیں۔ لیکن میں جانتا تھا یہ صرف میرے ذہن کا کھیل نہیں تھا۔ ماں کی وہ آنکھیں جن میں نے ساری زندگی شفقت دیکھی تھی، اب صرف ملال نظر آ رہا تھا۔ وہ لہجہ، وہ تھکن، وہ درد، یہ محض کسی خیالی دنیا کی تخلیق نہیں ہو سکتی۔ بیوی کی باتیں دل کو مطمئن نہیں کر پا رہی تھی۔ ناشتہ ختم ہوا تو میں سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بیٹھ کر پرانے تصویری البم نکالے، نمرہ کی شادی کی تصویریں دیکھنے لگا۔
وہ ہنستی ہوئی گلابی لباس میں سادہ مگر خوش نظر آتی تھی۔ اس وقت کی ہنسی میں کچھ اور تھا، ایک حقیقی چمک۔ اب کی ہنسی صرف رسمی ہوتی ہے، جیسے کوئی پرفارمنس دے رہا ہو۔ میں نے ایک پرانی تصویر نکالی جس میں میں، اماں اور نمرا ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ نمرا میرے بازو سے لگی ہوئی تھی اور اماں اسے دعائیں دے رہی تھی۔ تصویر جیسے سانس لینے لگی، میری آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ کیا میں واقعی اپنی بہن کو نہیں پہچان سکا؟ کیا میں ان سچائیوں کو جان بوجھ کر نظر انداز کرتا رہا جو اس کے چہرے پر لکھی تھیں؟ شام کو دفتر میں بھی دل نہ لگا۔ ہر فائل، ہر ای میل کے بیچ ایک خیال بار بار آ رہا تھا، وہ خواب صرف خواب نہیں، ایک سچائی کی دہلیز ہے جس پر تم کھڑے ہو سلیم۔ عشاء کے بعد انم نے بچوں کو سلا دیا اور خود بھی لیٹ گئی۔ میں کمرے کی لائٹ بند کر کے کھڑکی کے پاس جا بیٹھا۔ باہر خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف کہیں دور سے کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، ستارے تھے مگر دل میں اندھیرا۔ میرے دل میں اماں کی آواز ابھی تک گونج رہی تھی۔ وہ خواب نہیں تھا، وہ ایک سوال تھا جو مجھ سے کیا جا رہا تھا۔ کیا تم صرف بھائی کہلوانے کے لیے پیدا ہوئے تھے یا بھائی ہونے کا حق بھی ادا کرو گے؟ میں نے کھڑکی بند کی اور بستر پر لیٹ گیا، آنکھیں بند کی اور دعا مانگنے لگا۔ یا اللہ، اگر میری بہن واقعی تکلیف میں ہے تو مجھے سچ تک پہنچا دے اور مجھے اتنی ہمت دے کہ میں اپنی غفلت کا کفارہ ادا کر سکوں۔ رات کا پچھلا پہر تھا جب میں ایک بار پھر خواب سے ہڑبڑا کر اٹھا۔ دل تیز دھڑک رہا تھا، سانس بے ترتیب ہو چکی تھی اور کمرے کی خاموشی میں صرف پنکھے کی گونج تھی۔ یہ چوتھی رات تھی، مسلسل چوتھی رات، اور وہی خواب، وہی پرانا کمرہ، وہی کم روشنی اور ماں کا وہی افسردہ چہرہ۔ لیکن اس بار ان کے الفاظ کچھ بدلے ہوئے تھے۔ وہ صرف التجا نہیں کر رہی تھی بلکہ شکوہ کر رہی تھی۔ کیا تم نے سنا نہیں؟ کیا میرے آنسو تمہیں نظر نہیں آتے؟ سلیم، میری بچی کی آواز سنو، تمہیں خود سمجھ آ جائے گا۔ میں کئی لمحے بس چپ بیٹھا رہا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے سینے پر وزن رکھ دیا ہو۔ میں نے تکیے کے نیچے سے موبائل نکالا، وقت دیکھا، 3:12۔ اٹھا، وضو کیا اور 2 نفل ادا کیے۔ زبان خاموش تھی مگر دل مسلسل ایک ہی دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ مجھے سچ تک پہنچا دے۔ صبح ہوتے ہی میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج میں نمرا کو فون ضرور کروں گا۔ میں مزید اندھیرے میں نہیں رہ سکتا۔ ماں کی 4 بار کی پکار کو اب اور نظر انداز کرنا ظلم کے مترادف تھا، خود پر بھی اور اس پر بھی۔ ناشتے کی میز پر انم حسب معمول موجود تھی، بچوں کی فرمائشیں سن رہی تھی، مگر میری خاموشی اسے بھی کچھ عجیب لگی۔ اس نے کہا، پھر وہی خواب آیا؟ میں نے صرف سر ہلا دیا۔ کب تک اس خواب کے پیچھے پڑے رہیں گے؟ نمرا نے تو کبھی شکایت نہیں کی، آپ بس زیادہ سوچتے ہیں۔ میں نے اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ اب معاملہ کسی کے کہنے یا نہ کہنے کا نہیں تھا، یہ اب میرا ضمیر بن چکا تھا۔ دوپہر کو دفتر میں کام کرتے ہوئے ایک لمحہ ایسا آیا جب انگلیاں کی بورڈ پر چل رہی تھیں، لیکن دماغ کہیں اور تھا۔ دل کی دھڑکن ایک بار پھر تیز ہو رہی تھی۔ میں نے فوراً فون اٹھایا اور نمرا کا نمبر ڈائل کر دیا۔ کال کافی دیر تک بجتی رہی۔ میں تقریباً چھوڑنے ہی والا تھا کہ اچانک فون ریسیو ہوا۔ السلام علیکم بھائی۔ اس کی آواز میں وہی نرمی تھی، وہی پرانی محبت، مگر آج کچھ اور بھی تھا، ایک ہلکی سی کپکپاہٹ، جیسے الفاظ لڑکھڑا رہے ہوں۔ وعلیکم السلام نمرا، کیسی ہو؟ میں نے مصنوعی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے بھائی، سب ٹھیک ہے۔ اس کا جواب ہمیشہ کی طرح مختصر تھا، لیکن کچھ تھا اس لہجے میں، کچھ ایسا جو میں محسوس کر سکتا تھا مگر لفظوں میں بیان نہیں کر پا رہا تھا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ آواز کچھ تھکی تھکی لگ رہی ہے، میں نے محتاط انداز میں پوچھا۔ نہیں، بس ذرا نیند پوری نہیں ہوئی، بچوں کو اسکول بھیجنا تھا۔ سب خیریت ہے بھائی، آپ فکر نہ کریں۔ لیکن میں کیسے نہ کرتا؟ اس کی ہر بات جیسے خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ جملے جو پرسکون دکھائی دینا چاہتے تھے، ان کے پیچھے کچھ اور تھا۔ آواز میں ایک نمی، ایک رکی ہوئی سانس، جیسے کوئی اندر سے رو رہا ہو۔ میں نے کوشش کی کہ اس سے مزید بات کروں، لیکن وہ بار بار بات کو مختصر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ کا دن خراب نہ ہو جائے بھائی، میں بعد میں بات کرتی ہوں، بچوں کو دیکھنا ہے، اللہ حافظ۔ میں نے فون رکھا مگر دل اب اور بے قرار ہو گیا تھا۔ جو کچھ جاننے گیا تھا اس سے کہیں زیادہ سوال ساتھ لے آیا تھا۔ میں دفتر کی کھڑکی کے قریب جا کھڑا ہوا۔ باہر کی سڑک پر لوگ اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف تھے، کسی کو کسی کی تکلیف کا علم نہیں
اور اگر ہو بھی جائے تو یقین کرنا آسان نہیں ہوتا۔ نمرا کی آواز وہ مجھے اب تک سنائی دے رہی تھی۔ میں اس نمی کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ یہ وہی نمی تھی جو ماں کے خواب میں ان کی آنکھوں میں تھی، جیسے سب کچھ جڑا ہوا ہو، خواب، آواز، آنکھیں، سب ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہوں۔ میں نے خود سے پوچھا، کیا میں واقعی اس کی بات پر یقین کر لوں، صرف اس لیے کہ وہ کہہ رہی ہے سب ٹھیک ہے؟ ہم اکثر ان لوگوں کے جھوٹ کو سچ مان لیتے ہیں جو ہمیں عزیز ہوتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہم سچ کا سامنا کرنے سے ڈرتے ہیں۔ اس دن میں نے دفتر کا کام جلد نپٹا لیا۔ واپسی پر گاڑی خود ہی سست ہو گئی۔ دل میں عجیب سی الجھن تھی، جیسے کوئی چیز چیخ چیخ کر کچھ کہہ رہی ہو۔ شام کو گھر پہنچ کر میں نے بیوی سے کہا، میں نے نمرا سے بات کی تھی آج۔ وہ حیران ہوئی۔ اچھا، کیا کہہ رہی تھی؟ کہا سب ٹھیک ہے، لیکن اس کی آواز میں کچھ تھا، جیسے وہ رو رہی ہو، پر لفظوں میں نہیں، سانسوں میں۔ انم نے کندھے اچکائے۔ عورتیں بعض اوقات ویسی جذباتی ہو جاتی ہیں، شاید نیند پوری نہ ہوئی ہو۔ میں نے جواب نہیں دیا۔ اب بیوی کی تسلیاں بھی بے اثر ہو چکی تھیں۔ دل ہر بات کو رد کر رہا تھا اور خواب ہر دلیل کو توڑ رہے تھے۔ میں کمرے میں آیا، دروازہ بند کیا اور تکیے پر سر رکھ دیا، لیکن نیند اب میری مہمان نہیں تھی۔ وہ سوال جب تک ہلکے ہلکے دستک دے رہے تھے، اب پوری قوت سے دروازہ پیٹنے لگا تھا۔ کیا تو اپنی بہن کے آنسو پہچان سکتا ہے، یا پھر اس کے چپ رہنے کو خوشی سمجھتا رہے گا؟ جمعے کا دن ہمیشہ سے میرے لیے سکون کا دن رہا ہے، ایک ایسا دن جب دل کو یکسوئی نصیب ہوتی ہے، روح کو تازگی ملتی ہے۔ لیکن اس بار میرا دل عجیب بوجھ لیے مسجد کی طرف جا رہا تھا۔ 4 راتوں سے ماں کا ایک ہی خواب، نمرا کی آواز میں چھپی وہ نمی اور بیوی کی بار بار کی تسلیاں، سب ایک ہی سوال کی طرف دھکیل رہے تھے، کیا میں واقعی اپنی بہن کو سمجھ پایا ہوں؟ نماز سے پہلے خطبہ شروع ہو چکا تھا۔ مسجد کے امام صاحب بلند مگر نرم آواز میں زکوٰۃ کے احکام بیان کر رہے تھے۔ میں پہلی صف میں نہیں بیٹھا تھا، لیکن ان کی ہر بات سیدھی دل میں اتر رہی تھی۔ اے اہل ایمان، زکوٰۃ صرف ایک مالی فریضہ نہیں، یہ دل کا امتحان بھی ہے، اور جو تمہارے سب سے قریب ہے اس کا حق سب سے پہلا ہے۔ ماں باپ، بہن بھائی جن کے حالات تم جانتے ہو، انہیں نظر انداز کر کے دور کے لوگوں کو دینا، یہ دین کا تقاضا نہیں۔ یہ جملہ دل پر بجلی بن کر گرا۔ میری نظروں کے سامنے پھر ماں آ گئی، وہ خواب میں جو بار بار کہہ رہی تھی، اب ممبر سے وہی آواز آ رہی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اب میرا دل سن بھی رہا تھا اور مان بھی رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے قریبی رشتہ داروں کا حق پہچانتا ہے وہ دوہرا اجر پاتا ہے، ایک زکوٰۃ کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ میں اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ مجھے لگا جیسے یہ الفاظ خاص طور پر میرے لیے کہے جا رہے ہیں، جیسے اللہ نے مجھے جھنجھوڑنے کے لیے اس دن کو چنا ہو۔ ساری دلیلیں، سارے وہم، ساری وضاحتیں ایک ایک کر کے دل سے جھڑنے لگی۔ دل کی دیوار پر جو سوال ٹکے تھے ان پر سچائی کی روشنی پڑنے لگی تھی۔ نماز کے بعد میں کافی دیر تک جے نماز پر بیٹھا رہا۔ لوگ اٹھ کر جا رہے تھے، لیکن میں وہیں بیٹھا رہا، جیسے میرے اندر کچھ ٹوٹ چکا ہو یا شاید کچھ جاگ چکا ہو۔ مسجد سے باہر آیا تو دھوپ تیز تھی، مگر دل جیسے صاف ہو چکا تھا۔ سڑک کنارے جوتے پہنتے ہوئے میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہ لفافہ نکالا جس میں زکوٰۃ کی رقم تھی، 2.5 لاکھ روپے۔ میں نے اسے غور سے دیکھا، جیسے پہلی بار اسے پہچانا ہو۔ یہ رقم اب محض ایک دینی فریضے کی ادائیگی نہیں رہی تھی، یہ میری ماں کی صدا تھی، میری بہن کی خاموشی کا جواب اور میری ذمہ داری کا وزن۔ گھر آ کر میں نے بیوی کو مختصر الفاظ میں بتایا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، زکوٰۃ نمرا کو دوں گا۔ وہ چونکی لیکن کچھ بھولی نہیں، شاید اسے میرے لہجے کی سنجیدگی نے خاموش کر دیا تھا۔ کمرے میں آیا اور لفافہ اسی طرح میز پر رکھ دیا۔ میں نے دل میں ایک پختہ عزم کیا، اب مزید دیر نہیں ہوگی، اب میں سچ سے منہ نہیں موڑوں گا۔ اس دن شام کو ہر چیز عام دنوں جیسی تھی، لیکن میرے اندر ایک جنگ ختم ہو چکی تھی۔ وہ الجھن، وہ سوال، وہ بے سکونی، جیسے سب کچھ اب ایک مقصد میں ڈھل چکا تھا۔ رات کو سونے سے پہلے ایک لمحے کو پھر وہ خواب آیا، لیکن اس بار منظر بدل چکا تھا۔ ماں اب اس پرانے کمرے میں نہیں تھی، وہ کسی باغ میں تھی، سفید کپڑوں میں، ہاتھ میں دعا کی صورت اٹھے ہوئے۔ ان کے چہرے پر اس بار سکون تھا۔ میں خواب میں ان کے قریب گیا تو وہ مسکرا کر بولی، سلیم، شکر ہے تم نے پہچان لیا۔ میں چونک کر اٹھا، مگر دل پہلی بار پرسکون تھا، جیسے اندر کچھ ٹھیک ہو گیا ہو۔ میں نے روشنی جلائی اور اس لفافے کو ہاتھ میں لیا۔
یہ اب محض رقم نہیں رہی تھی، یہ میرے ضمیر کا جواب تھی، ماں کی 4 راتوں کی صدا کا سکون اور نمرہ کی خاموشی کا مداوا۔ اب اگلا قدم اس دروازے تک جانا تھا اور جاننا تھا کہ اس کی خاموشی کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے، کیونکہ کچھ سچائیاں صرف خواب نہیں بتاتے، وہ آنکھوں میں چھپی ہوتی ہیں، آنکھوں میں جو بولتی نہیں صرف التجا کرتی ہیں۔ جمعے کی رات تھی، دل پر جو بوجھ مہینوں سے بیٹھا تھا وہ دن جیسے کسی حد تک ہلکا کر گیا تھا، مگر یہ سکون عارضی تھا۔ میں جانتا تھا کہ لفافہ ہاتھ میں رکھنے سے کچھ نہیں بدلے گا، بدلاؤ تب ہوگا جب میں نمرہ کی آنکھوں میں چھپی سچائی کو خود جا کر دیکھوں گا۔ اگلی صبح میں نے ناشتہ خاموشی سے کیا۔ انم میری کیفیت سمجھ چکی تھی، شاید پہلی بار بغیر سوال کے اس نے کہا، چلو آج نمرہ کے گھر چلتے ہیں، آپ کا دل بھی مطمئن ہو جائے گا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، کوئی بحث نہیں، کوئی الجھن نہیں، بس دل میں ایک خاموش دعا کہ جو سچ ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ راستے بھر خاموشی چھائی رہی، شہر کی گلیوں میں چہل پہل تھی، لوگ عید کے تیاریوں میں مصروف تھے، دکانوں کے باہر لمبی قطاریں تھیں، مگر میرے دل کی دنیا بالکل خالی تھی۔ ہر گلی، ہر موڑ بس ایک ہی مقام کی طرف لے جا رہا تھا، نمرہ کا دروازہ۔ جب ہم اس گلی میں پہنچے تو میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ گاڑی روکی، بیوی نے ہاتھ سے دوپٹہ ٹھیک کیا اور ہم دونوں آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھے۔ دروازے پر دستک دی تو چند لمحوں بعد نمرہ کی ساس نے دروازہ کھولا۔ وہ پہلے جیسی ہی تھی، چہرے پر خوش اخلاقی کی مسکراہٹ اور زبان پر میٹھے الفاظ۔ ارے سلیم بیٹا، واہ آج کیسے آنا ہوا، اور بھابھی بھی ساتھ، خوش آمدید، خوش آمدید، آئیے اندر آئیے۔ ہم اندر داخل ہوئے۔ گھر صاف ستھرا تھا، فرش پر نیا قالین بچھا تھا، دیواروں پر تازہ پینٹ اور کمرے میں ایئر فریشنر کی خوشبو۔ باہر سے دیکھیں تو ایک مکمل خوشحال گھر۔ نمرہ بھی کچھ ہی دیر میں اندر آ گئی۔ اس نے ہلکے سبز رنگ کا لباس پہن رکھا تھا، بال سلیقے سے بندھے تھے اور ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ السلام علیکم بھائی بھابھی، اس نے آہستہ آواز میں کہا۔ وعلیکم السلام، میں نے جواب دیا۔ بیوی نے اسے گلے لگایا اور میں نے اسے دعائیں دی۔ ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھے تو چند لمحوں بعد چائے، بسکٹ اور نمکوں کا انتظام ہو گیا۔ نمرہ کے 2 بچے بھی ہمارے پاس آ بیٹھے، صاف ستھرے کپڑے، ہاتھ میں چاکلیٹ اور چہروں پر معصوم ہنسی۔ انم نے نمرہ سے بچوں کے اسکول کے بارے میں پوچھا اور وہ بھی حسب معمول مختصر جواب دیتی رہی۔ ہر چیز بظاہر نارمل تھی، ایسا کچھ نہیں تھا جو تشویش پیدا کرتا، مگر میرے دل میں اب بھی ایک کھٹک تھی۔ میں چپ چاپ نمرہ کو دیکھ رہا تھا، اس کی باتیں، اس کے انداز، سب کچھ بظاہر ٹھیک تھا، لیکن اس کی آنکھیں کچھ اور کہہ رہی تھیں۔ وہ آنکھیں جن میں ایک بار چمک ہوا کرتی تھی، اب جیسے مسلسل نمی روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب وہ مجھ سے بات کرتی تو نظریں ملا کر نہیں بلکہ نیچے دیکھ کر جواب دیتی۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی تھکن تھی جو تھوڑی دیر کے بعد سننے والے کو بھی تھکا دیتی ہے۔ انم نے میرا کندھا ہلایا اور آہستہ سے کہا، دیکھا سب ٹھیک ہے، وہ خوش ہے اور بچوں کی حالت بھی ٹھیک ہے، آپ خواہ پریشان تھے۔ میں نے اس کی بات سنی مگر دل نہیں مانا۔ کسی نے سچ کہا ہے، بعض دفعہ سچ صرف آنکھیں بولتی ہیں، زبان نہیں۔ نمرہ کی ساس بار بار تعریفیں کرتی جا رہی تھی۔ بچوں کی تعلیم میں نمرہ کی بڑی محنت ہے، گھر کو بہت اچھے سے سنبھال رکھا ہے۔ ماشاء اللہ، اللہ اور دے۔ میں بس ہاں میں ہاں ملاتا رہا۔ چائے کا کپ ہاتھ میں تھا لیکن ذائقہ کہیں گم ہو چکا تھا، جیسے ہر لفظ، ہر جملہ ایک دکھ چھپانے کی کوشش ہو۔ کچھ ہی دیر بعد نمرہ نے کہا، بھائی آپ کب تک بیٹھیں گے؟ میں کھانے کا کچھ بندوبست کر لیتی ہوں، بچوں نے بھی کہا ہے کہ ماما کچھ خاص بناؤ آج۔ اس کی آواز میں خلوص تھا مگر جسمانی تھکن چھپ نہیں پا رہی تھی۔ وہ اٹھ کر باورچی خانے کی طرف چلی گئی اور میں وہیں بیٹھا اس کی خاموشی کے معنی سمجھنے کی کوشش کرتا رہا۔ انم نے دوبارہ دھیرے سے کہا، اب تو آپ کو تسلی ہو گئی نا؟ وہ واقعی خوش ہے۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس کھڑکی سے باہر جھانکنے لگا۔ کھانے کے دوران نمرہ نے کئی چیزیں میز پر رکھی، بریانی، کباب، سلاد اور میٹھے میں سوجی کا حلوہ۔ بچوں نے خوش ہو کر پلیٹیں بھری، سب کچھ واقعی مکمل تھا اگر میں اس کی آنکھوں کو نہ دیکھتا۔ کھانے کے بعد رخصت لیتے وقت میں نے نمرہ کی آنکھوں میں ایک بار پھر جھانکا۔ وہ مسکرا رہی تھی مگر مسکراہٹ کے پیچھے ایک پردہ تھا، ایسا پردہ جو برسوں سے پڑا ہو اور جس کے پیچھے دکھوں کا ایک سمندر ہو۔ ہم دروازے سے نکلے تو انم نے ایک بار پھر کہا، اب تو یقین آ گیا وہ واقعی خوش ہے۔ میں نے خاموشی سے سر ہلایا اور دل ہی دل میں کہا، نہیں ابھی نہیں۔
سچ تک پہنچنے کے لیے مجھے اور قریب جانا ہوگا، کیونکہ بعض اوقات دکھ اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ وہ صرف آنکھوں سے نہیں، دل سے محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ اور میرے دل نے آج پہلی بار واقعی رونا شروع کیا تھا۔ گھر واپسی پر انم مسلسل راستے بھر باتیں کرتی رہی، نمرہ کی مہمان نوازی، کھانے کی ترتیب، بچوں کا رکھ رکھاؤ، لیکن میرے کان صرف سننے کا تاثر دے رہے تھے۔ دل کہیں اور الجھا ہوا تھا۔ گاڑی جیسے گھر کے دروازے پر رکی، میں نے چابی گھمائی، دروازہ کھولا اور خاموشی سے اندر داخل ہو گیا۔ بچوں نے لپک کر پوچھا، ابو کیا پھپھو نے کچھ دیا؟ کھانے میں کیا تھا؟ ہم کب چلیں گے ان کے گھر؟ میں نے پیار سے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، بس کچھ دنوں میں، پھر چلیں گے۔ بیوی نے بچوں کو سنبھالا اور میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا۔ وہ لفافہ جس میں زکوٰۃ کی رقم رکھی تھی اب بھی اسی جگہ رکھا تھا جہاں میں نے جمعے کے روز رکھا تھا۔ اگلے دن زندگی معمول کے مطابق چلتی رہی، مگر میرے اندر ایک عجیب بے چینی نے گھر بنا لیا تھا۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ عید قریب آتی جا رہی تھی، شہر کی رونقیں بڑھتی جا رہی تھیں، ہر طرف گلیوں میں روشنی کی لڑی، بازاروں میں چہل پہل، بچوں کی خوشیاں، مگر میں ان سب رنگوں میں ایک پھیکا پن محسوس کر رہا تھا۔ انم نے بچوں کے عید کے کپڑوں کی لسٹ دکھائی، میں نے بلا تردد سب کچھ خریدنے کی اجازت دی۔ اگلے دن ہم بچوں کو لے کر مارکیٹ گئے۔ دکان پر کھڑے ایک لمحے میں جب سب لوگ ہنس رہے تھے، میں نے خود کو ایک طرف الگ پایا۔ مجھے لگا جیسے میرے ارد گرد سب کچھ رواں ہے، لیکن میں کہیں ساکت کھڑا ہوں۔ ہر چیز کی آواز دب چکی تھی اور صرف ایک آواز ابھرتی تھی، ماں کی آواز، سلیم، زکوٰۃ نمرہ کو دینا۔ مارکیٹ سے واپسی پر انم نے کہا، ماشاءاللہ بچوں کی شاپنگ مکمل ہو گئی، اب تم بھی اپنے کپڑے دیکھ لو۔ میں نے اسے ٹالنے کی کوشش کی، مگر اس نے ضد کی۔ میں نے 2 کپڑے خریدے، مگر دل اس لمحے بھی اس لفافے میں الجھا ہوا تھا جو ابھی تک ویسے ہی پڑا تھا۔ رات کو میں چھت پر جا بیٹھا۔ آسمان پر ستارے تھے، ہوا میں ہلکی خنکی تھی، مگر دل کی گرمی کسی اور ہی سطح پر تھی۔ زکوٰۃ، ماں کا خواب، دل کی تڑپ اور بہن کا دکھ، یہ سب ایک ہی ڈور سے بندھے تھے، اور میں، سلیم، ابھی تک صرف سوچنے میں لگا ہوا تھا۔ میں نے ابھی تک قدم نہیں اٹھایا تھا۔ اس لمحے مجھے شدت سے احساس ہوا کہ سچ تک پہنچنے کی نیت کا مطلب صرف جاننا نہیں بلکہ عمل بھی کرنا ہے۔ میں نیچے آیا اور بستر پر لیٹ گیا۔ نیند آئی مگر پرسکون نہیں تھی۔ خواب میں اس بار ماں نہیں آئی، لیکن ایک اندھیرا کمرہ تھا اور اس کمرے کے دروازے کے پیچھے نمرہ کی سسکیاں۔ میں دروازہ کھولنا چاہتا تھا مگر ہاتھ رک رہے تھے۔ کوئی طاقت مجھے پیچھے کھینچ رہی تھی۔ میں چیخ کر بولا، مجھے جانے دو، میں اسے بچانا چاہتا ہوں، لیکن آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ صبح اذان کی آواز سے آنکھ کھلی، دل تیز دھڑک رہا تھا۔ وضو کیا، نماز پڑھی اور دل میں ایک عجیب سکون تھا، شاید اس لیے کہ اب میں خاموش تماشائی نہیں رہوں گا۔ اب میں نمرہ کے دروازے تک جا کر سچ سننے اور سچ کہنے کے لیے تیار تھا۔ رات کی تاریکی میں جب سب سو چکے تھے، ساری دنیا خاموش تھی، لیکن میرے اندر ایک شور برپا تھا۔ دل میں ایک نئی کیفیت نے جنم لیا تھا، ایک بھولی ہوئی سچائی نے گرد جھاڑ کر سر اٹھایا تھا۔ یہ بات کچھ برس پرانی ہے، جب ابو کا انتقال ہوا تھا۔ والد کی وراثت کی تقسیم کا وقت آیا تو میں سخت مالی بحران کا شکار تھا۔ کاروبار جمود کا شکار تھا، قرضے بڑھ رہے تھے اور ہر دروازہ بند محسوس ہوتا تھا۔ اس وقت میں نے نمرہ کو ایک طرف لے جا کر دھیمے لہجے میں اپنے حالات بیان کیے۔ میری آواز میں شاید لرزش تھی، کیونکہ میں خود کو کمزور محسوس کر رہا تھا، ایک بھائی جو بہن کے سامنے بھی بس ہو چکا ہو۔ نمرہ نے مجھے غور سے سنا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بھائی، میرے لیے سب سے بڑی وراثت آپ کا سکون ہے۔ اگر میرے حصے سے آپ کا بوجھ ہلکا ہو سکتا ہے تو وہ میرا نہیں، آپ کا ہے۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اس وقت دل پر جیسے ایک بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔ میں نے شکر ادا کیا، نمرہ کو دعائیں دیں اور وہ لمحہ میرے لیے ایک نعمت بن گیا، مگر میں یہ بھول گیا تھا کہ کچھ نعمتیں وقت پر واپس کرنا بھی فرض ہوتا ہے۔ اب برسوں بعد جب میری زندگی میں سب کچھ واپس آ چکا ہے، کاروبار سنبھل گیا، گھر میں راحت ہے، بچوں کی تعلیم، گاڑی، آسائشیں، تو میں وہ بات بھول چکا تھا جو ایک دن میرے لیے زندگی کا سہارا بنی تھی۔ نمرہ نے اپنا حق دے کر صرف پیسہ نہیں دیا تھا، اس نے میرے لیے ایک راستہ کھولا تھا، ایک قربانی دی تھی، اور میں نے اس قربانی کو کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا، نہ ہی اسے واپس کرنے کی نیت باندھی۔ یہ خیال جیسے کانٹے کی طرح دل میں پیوست ہو گیا۔ میرا ضمیر بول اٹھا، تو نے نمرہ سے اس کا حصہ لے کر زندگی سنواری، اور بدلے میں کیا دیا؟ خاموشی، لاتعلقی، یہ زکوٰۃ کا لفافہ۔
میں نے خود کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ میں نے وعدہ تو کیا تھا کہ جب حالات سنبھلیں گے میں واپس کر دوں گا، مگر حقیقت یہ تھی کہ حالات سنبھلنے کے بعد میں نے وہ وعدہ ہی بھلا دیا۔ مصروفیات، زندگی کی تیز رفتاری اور شاید کچھ ہے نا، سب نے مل کر مجھے اس احسان سے غافل کر دیا۔ صبح ہوئی تو دل میں ایک واضح فیصلہ تھا، اب صرف زکوٰۃ کی رقم نہیں، میں نمرہ کا حق بھی واپس دوں گا۔ اسے وہ عزت، وہ اطمینان، وہ احساس دوں گا جو ایک بھائی کا فرض ہوتا ہے۔ بیوی نے ناشتہ لگاتے ہوئے پوچھا، آج بہت خاموش لگ رہے ہیں، سب ٹھیک ہے؟ میں نے پہلی بار نظریں اٹھا کر صاف لہجے میں کہا، آج میں نمرہ کا حق واپس کرنے جا رہا ہوں، صرف زکوٰۃ نہیں، اس کا وہ حصہ بھی جو برسوں پہلے اس نے مجھے دے کر خود کو خالی کر لیا تھا۔ بیوی نے حیرانی سے دیکھا، جیسے وہ یہ بات سننے کی توقع نہیں رکھتی تھی، مگر اس نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے سر ہلا دیا۔ میں نے الماری سے وہ کاغذات نکالے، وہ پرانے کھاتے، وہ حساب جو برسوں سے بند پڑے تھے۔ میں نے سب کچھ سامنے رکھا، نمرہ کے حصے کا اندازہ لگایا اور فیصلہ کیا کہ نہ صرف یہ واپس کیا جائے گا بلکہ اس کے بچوں کے لیے ایک مستقل ذریعہ بھی بنایا جائے گا، کیونکہ بعض حقوق صرف رقم سے ادا نہیں ہوتے، ان کے لیے دل کو جھکانا پڑتا ہے، نیت کو پاک کرنا پڑتا ہے اور وقت کے زخموں پر مرہم رکھنا پڑتا ہے۔ اب وقت تھا کہ میں صرف بھائی نہ کہلاؤں بلکہ بھائی ہونے کا حق بھی ادا کروں، اور اس حق کی بنیاد صرف محبت نہیں، انصاف بھی ہونا چاہیے۔ وہ رات معمول سے مختلف تھی، ہوا میں خنکی تھی، مگر میرے دل میں عجیب سی گرمی، جیسے کوئی آگ اندر ہی اندر سلگ رہی ہو۔ رات کو بستر پر لیٹا تو نیند جیسے روٹ گئی تھی۔ آخرکار جانے کب نیند آ گئی اور جیسی آنکھ بند ہوئی وہی خوابوں کی دنیا پھر سے کھل گئی، مگر اس بار منظر پہلے سے بالکل مختلف تھا۔ میں کسی اجنبی مقام پر کھڑا تھا، ہر طرف دھند تھی اور دھند میں ایک سایہ تیزی سے میری طرف آ رہا تھا۔ جیسے وہ قریب آیا میں پہچان گیا، میری ماں، لیکن یہ وہ ماں نہیں تھی جنہیں میں نے ہمیشہ محبت اور نرمی کے ساتھ دیکھا تھا۔ ان کا چہرہ سخت تھا، آنکھوں میں آنسو نہیں، آگ تھی، ان کے لب کانپ رہے تھے، مگر آواز میں وہ لرزش نہیں تھی جو پہلے خوابوں میں ہوتی تھی۔ اب کی بار غصہ تھا، گہرا سچا غصہ۔ سلیم، ان کے پکار میں بجلی تھی۔ میں ایک قدم پیچھے ہٹا۔ میری بیٹی کے آنسو مجھے جینے نہیں دیتے۔ اس نے بچپن سے تجھ پر بھروسہ کیا، جوانی میں تجھے سہارا دیا، اور اب تو اسے نظر انداز کر کے دنیا کی چمک دمک میں مگن ہو گیا۔ میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر مجھے روک دیا۔ خاموش، تم نے میری آنکھوں کے سامنے میری بیٹی کو خاموشی سے ٹوٹتے دیکھا اور کچھ نہ کیا، اس کے حصے پر قبضہ کیا، اس کی خاموشی کو کمزوری سمجھا، اور اب صرف ایک لفافہ دے کر سمجھ رہی ہو کہ تم نے سب کچھ لوٹا دیا۔ میری زبان جیسے گنگ ہو گئی، میں صرف رو سکتا تھا، گڑ گڑا سکتا تھا۔ قدموں میں بیٹھ گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اماں، میں غلط تھا، میں نادم ہوں، میں واپس دوں گا سب کچھ، اس سے معافی مانگوں گا، آپ سے بھی۔ لیکن ماں کا چہرہ سخت ہی رہا۔ انہوں نے رخ موڑا اور دور جاتے ہوئے کہا، یہ ندامت تب کیوں نہیں آئی جب وہ ہر رات اپنی چادر میں چھپ کر رویا کرتی تھی؟ میں تمہیں معاف نہیں کروں گی جب تک تم اپنی بہن کی آنکھوں سے آنسو نہیں سکھا دیتی۔ اور اگلے ہی لمحے سب کچھ غائب ہو گیا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، دل اتنی شدت سے دھڑک رہا تھا کہ جیسے سینہ توڑ دے گا۔ سانس بے ترتیب، پیشانی پسینے سے تر اور ہاتھ لرزتے ہوئے۔ کمرے میں گہرا اندھیرا تھا، مگر اندر کا اندھیرا اس سے کہیں زیادہ گہرا تھا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ لیا، جیسے اس شرمندگی سے منہ چھپانا چاہتا ہوں جو پوری طاقت سے سامنے آ چکی تھی۔ پہلی بار ماں نے مجھ سے یہ لہجے میں بات کی تھی، خواب ہی صحیح، مگر اس خواب میں جو سچ تھا وہ میری پوری حقیقت کو چیر کر رکھ گیا۔ اب صرف ضمیر نہیں، اب تو ماں کی ناراضگی بھی میرے ساتھ تھی۔ میں جان چکا تھا یہ ناراضگی تب تک ختم نہیں ہوگی جب تک میں صرف نیت نہیں، عمل کے میدان میں اتر کر اپنی بہن کو وہ حق اسے واپس نہیں کر دیتا جو برسوں پہلے اس نے میرے بھروسے پر چھوڑ دیا تھا۔ میں اٹھا، وضو کیا اور سجدے میں جا کر رو پڑا۔ شاید زندگی میں پہلی بار اتنا دل سے دعا مانگی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے اپنے رب کا، اپنی ماں کا، اپنی بہن کا، سب کا بھروسہ توڑا۔ اب مجھے اتنی ہمت دے کہ میں وہ سب کچھ واپس کر سکوں جسے میں نے ناحق اپنا سمجھ لیا تھا۔ اسی لمحے دل میں ایک عجیب سی روشنی پیدا ہوئی، جیسے کسی نے اندر ایک چراغ روشن کر دیا ہو، اور اب سب کچھ واضح تھا، کوئی ابہام نہیں رہا تھا۔ صبح کا اجالا کمرے میں اترنے لگا، پرندے چہچہا رہے تھے،
لیکن میرے اندر ایک جنگ اب ختم ہو چکی تھی۔ میں نے کپڑے بدلے، ہاتھ میں وہی لفافہ اٹھایا اور اس کے ساتھ ایک اور لفافہ بھی تیار کیا، نمرہ کے وراثتی حصے کی مکمل رقم۔ اب وقت تھا کہ ماں کی ناراضگی کو ختم کیا جائے اور بہن کی آنکھوں سے آنسو سکھائے جائیں۔ اسی جذبے کے ساتھ میں دفتر کے لیے نکلا۔ راستے میں سوچتا رہا کہ نمرہ سے کیسے بات کروں، کیا کہوں، کیسے اس کے سامنے وہ سچ رکھوں جو برسوں سے میں نے دبا رکھا تھا۔ میرے قدم خود بخود اس کے گھر کی طرف مڑنے کو تیار تھے، لیکن ایک کام کی میٹنگ آڑے آ گئی۔ میں نے خود سے کہا آج شام انشاءاللہ جب سب کچھ اس کے ہاتھ میں دے دوں گا۔ دفتر کے بعد میں معمول کے راستے میں نہ جا کر ذرا لمبا راستہ اختیار کر گیا۔ دل بے چین تھا اور شاید میں خاموشی میں اپنے اندر کی الجھن کو صاف کرنا چاہتا تھا۔ جب گاڑی ایک سگنل پر رکی، میں نے سامنے فٹ پاتھ پر بیٹھی ایک عورت کو دیکھا۔ اس نے اپنا چہرہ ایک پھٹے ہوئے دوپٹے سے ڈھانپ رکھا تھا۔ وہ زمین پر بیٹھی ہوئی تھی، ہاتھ میں ایک پرانا کٹورا جس میں چند سکے تھے۔ اس کا وجود وقت کی مار کھائے ہوئے کاغذ کی مانند لگ رہا تھا، ہلکا، بے وزن لیکن بوجھل آنکھوں والا۔ میرے ہاتھ خود بخود جیب کی طرف گئے اور میں نے 100 کا ایک نوٹ نکال کر گاڑی کی کھڑکی سے اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے کٹورے میں ڈالنے کی بجائے نوٹ کی دونوں ہاتھوں سے پکڑا، آسمان کی طرف دیکھا اور دھیمی سی آواز میں بولی، اللہ آپ کو سلامت رکھے صاحب، آباد رکھے، سکون دے آپ کو۔ میں حیرت سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا خلوص تھا، لیکن جو چیز میرے دل کو ہلا گئی وہ اس کی آنکھیں تھیں۔ وہی نمی، وہی یاسر، وہی چھپا ہوا درد کچھ تو تھا ان آنکھوں میں جو مجھے نمرہ کی آنکھوں کی یاد دلا رہا تھا۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے لرز گیا۔ میں نے غور سے اس عورت کو دیکھا، کپڑوں کی بوسیدگی، جھریوں سے بھرا چہرہ اور وہ آنکھیں۔ کچھ لمحے کے لیے لگا جیسے میں نمرہ کو ہی دیکھ رہا ہوں۔ سگنل کھلا، گاڑیاں ہارن دینے لگی اور میں جیسے خواب سے جاگا۔ گاڑی آگے بڑھا دی لیکن دل وہیں رک گیا۔ پورے راستے میں وہ فقیرنی، اس کی دعائیں، اس کی آنکھیں میری آنکھوں کے سامنے گھومتی رہیں۔ شام ہوتے میں نے نمرہ کو فون کیا۔ آواز معمول کے مطابق تھی، مگر میں اب اس معمول کو سمجھ چکا تھا۔ کچھ رسمی باتوں کے بعد میں نے دھیرے سے پوچھا، نمرہ سب خیریت ہے نا؟ دل بہت پریشان ہے آج۔ کچھ لمحے کی خاموشی رہی، پھر اس نے مسکرا کر کہا، اللہ کا شکر ہے بھائی، سب ٹھیک ہے۔ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ مگر میں نے محسوس کیا وہی نمی، وہی لرزش، وہی دبی ہوئی آہیں۔ وہ میری بہن نہیں، ایک کردار بن چکی تھی جو ایک ہی سکرپٹ بار بار ادا کر رہی تھی۔ سب ٹھیک ہے، سب خیر ہے۔ لیکن میں اب یہ جملے سن کر خاموش رہنے والا نہیں تھا۔ نمرہ میں کل آ رہا ہوں، کچھ ضروری بات کرنی ہے تم سے۔ اور ہاں، امی کو خواب میں دیکھا تھا، بہت ناراض تھی۔ وہ چپ ہو گئی، بالکل چپ، جیسے اس نے کچھ سن لیا ہو جو وہ برسوں سے سننا چاہتی تھی۔ پھر ایک ہلکی سی سانس کی آواز آئی، جیسے کوئی ضبط کے بعد پہلی بار سانس لے رہا ہو۔ ٹھیک ہے بھائی، آ جائیے گا۔ فون بند ہوا، مگر میرے دل میں طوفان اٹھ چکا تھا۔ آج کی وہ فقیرنی اور نمرہ کی آواز سب ایک دوسرے سے جڑتے جا رہے تھے۔ میرے دماغ میں ایک خیال آہستہ آہستہ اپنی جگہ بنانے لگا۔ کیا وہ عورت، وہ فقیرنی، کیا وہ نمرہ ہو سکتی ہے؟ کیا وہ واقعی؟ نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کی ساس، اس کے بچے، وہ گھر، کیا یہ سب دھوکہ ہے؟ کیا وہ صرف دکھاوا تھا؟ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے وہ دونوں لفافے دوبارہ نکالے، بار بار گنے، جیسے رقم سے میرے احساسات کا کفارہ ہونا ہو۔ اب وقت آ چکا تھا کہ میں اس پردے کو چاک کر کے اس سچ کا سامنا کروں جو برسوں سے میرے سامنے ہوتے ہوئے بھی چھپا ہوا تھا۔ مجھے نمرہ سے نہیں، خود سے سچ بولنا تھا، اور یہ سچ صرف لفظوں سے ادا نہیں ہوتا، یہ قدموں سے، نیت سے اور آنکھوں سے ادا ہوتا ہے۔ کل میں جا رہا ہوں، مگر اس بار صرف ایک بھائی بن کر نہیں، ایک مجرم کے مانند جو اپنی بہن سے اس کا لوٹا ہوا سچ واپس کرنے جا رہا ہے۔ دن بھر ذہن میں ایک ہی سوال سوار رہا، کیا وہ فقیرنی واقعی نمرہ تھی؟ میں جتنا اس سوچ سے بچنے کی کوشش کرتا رہا، اتنا ہی وہ خیال میرے وجود کو گھیر لیتا۔ شام ڈھلنے لگی تو دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ میں نے دونوں لفافے جیب میں رکھے، گاڑی نکالی اور سیدھا نمرہ کے محلے کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں ہر چہرہ، ہر سایہ مجھے مشکوک لگ رہا تھا، ہر فقیرنی مجھے نمرہ کا عکس نظر آنے لگا تھا۔ نمرہ کا علاقہ آتے ہی دل جیسے قابو سے باہر ہونے لگا۔ ایک بار پھر وہی فٹ پاتھ،
وہی پرانی دیوار اور ہاں وہی فقیرنی چادر میں لپٹی جھکی ہوئی، ہاتھ میں کٹورا۔ مگر آج میں خاموش تماشائی بن کر گزرنے والا نہیں تھا۔ میں نے گاڑی تھوڑے فاصلے پر روکی، باہر نکلا اور آہستہ آہستہ اس کا تعاقب کرنے لگا۔ فقیرنی ایک تنگ گلی میں مڑی اور میرے قدم جیسے زمین سے جڑ گئے۔ یہ تو نمرہ کے گھر کے پچھواڑے والی گلی تھی۔ میرے جسم میں کب کبھی دوڑ گئی۔ میں نے اپنی رفتار کم کر دی اور فاصلے سے اسے دیکھتا رہا۔ اس نے آہستہ سے ایک لکڑی کا پرانا دروازہ کھولا جو کسی کے نوٹس میں نہیں آتا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی، دروازہ مکمل بند کیے بغیر چھوڑ دیا۔ میرا سانس رک چکا تھا۔ میں آہستگی سے اس دروازے کے قریب پہنچا اور دبے پاؤں جھک کر اندر جھانکا۔ جو منظر میں نے وہاں دیکھا اس نے میری روح چیر کر رکھ دی۔ نمرہ، میری بہن، وہی فقیرنی تھی، پھٹے پرانے کپڑوں میں چادر سے اپنا چہرہ ڈھانپے زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ سامنے اس کا بیٹا بیٹھا تھا جس کی گال دھول سے بھرے تھے، آنکھوں میں بھوک اور لہجے میں ایسی معصومیت کہ میں آنکھیں نہ جھکا سکا۔ امی، اس بار بھی عید پر دال روٹی ہوگی؟ نمرہ نے اسے سینے سے لگایا، چہرہ اس کے بالوں میں چھپاتے ہوئے بولی، صبر کرو بیٹا، اللہ ہمارے حالات بھی بدل دے گا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، دروازے سے سہم کر پیچھے ہٹ گیا، دل جیسے سینے میں دھڑکنا چھوڑنے کو تھا۔ یہ وہی نمرہ تھی جو میرے بچوں کے لیے تحفے لاتی تھی، جو ہر بار مسکرا کر کہتی، سب خیریت ہے بھائی؟ یہ وہی نمرہ تھی جس سے میں نے خوشحال سمجھا، جس کے بارے میں بیوی نے کہا اسے کسی چیز کی کمی نہیں، اور حقیقت یہ تھی کہ وہ بھیک مانگ کر اپنے بچوں کو دال روٹی کھلا رہی تھی۔ عید پر بھی میرے قدموں میں جیسے طاقت نہ رہی، میں وہیں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ یاد آیا وہ لمحہ جب اس نے اپنا وراثتی حق میرے حوالے کیا تھا۔ اس وقت بھی اس نے یہی کہا تھا، بھائی مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس آپ خوش رہیں۔ میں کیسے خوش رہا؟ اس کی خاموشی، اس کے آنسو، اس کی قربانی سب کچھ روند کر میری جیب میں وہ دونوں لفافے تھے، مگر اس کے درد کا ازالہ کسی رقم سے ہو سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد میں نے دروازے پر دستک دی۔ اندر کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد دروازہ تھوڑا سا کھلا۔ نمرہ نے جیسے مجھے دیکھا اس کا رنگ اڑ گیا، وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی، جلدی سے چادر کو درست کیا اور پرانے کپڑوں کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ بھائی آپ؟ میں کچھ کہے بغیر اندر داخل ہو گیا۔ اس کا بچہ مجھے دیکھ کر بھیگی آنکھوں سے اپنی ماں کے پیچھے چھپ گیا۔ نمرہ بار بار کچھ بولنے کی کوشش کرتی رہی، مگر لفظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ میں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بس اب کچھ مت کہو نمرہ، میں سب جان چکا ہوں، تم نے سب چھپایا مگر تمہاری آنکھوں نے سب کچھ کہہ دیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں اس کے قریب بیٹھا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور دھیرے سے کہا، میں تمہارا مجرم ہوں۔ ماں خواب میں آتی رہی، میں سمجھتا رہا یہ صرف دل کا وہم ہے، مگر اب آنکھیں کھل گئی ہیں نمرہ۔ تمہارا وہ حق جو تم نے بھائی کی محبت میں دے دیا تھا، اب میں واپس کرنے آیا ہوں۔ میں نے دونوں لفافے اس کے سامنے رکھے، زکوٰۃ کے رقم اور وراثتی حصہ۔ یہ سب تمہارا ہے، اور اب تمہیں صرف یہ نہیں بلکہ عزت سے جینے کا حق بھی ملے گا۔ نمرہ کچھ بول نہ سکی، اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس کے زخموں کی زبان بن گئے۔ کمرے کی خاموشی میں صرف سسکیوں کی آواز تھی اور میری توبہ کی گواہی، کیونکہ اس دن میں صرف بھائی بن کر نمرہ کے گھر نہیں گیا تھا، میں ایک نادم انسان تھا جو اپنی بہن سے اس کی زندگی، اس کی عزت اور اس کے خواب واپس کرنے آیا تھا۔ کمرے کی خاموشی ابھی تک سسکیوں سے گونج رہی تھی۔ نمرہ کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس کے برسوں کے درد کا اعلان کر رہے تھے۔ میں اس کے سامنے بیٹھا تھا، ایک مجرم کی طرح جو سچ جاننے کے بعد الفاظ کے انتخاب میں ناکام ہو چکا تھا۔ میرے پاس کہنے کو بہت کچھ تھا، مگر وہ سب اب بے معنی لگنے لگا۔ بھائی، نمرہ نے لرزتی ہوئی آواز میں کہنا شروع کیا، آپ کو کب پتہ چلا؟ میں نے دھیرے سے جواب دیا، اس دن جب تمہاری جگہ فقیرنی کھڑی تھی اور میں نے اس کی آنکھوں میں تمہیں دیکھ لیا تھا۔ نمرہ نے اپنا چہرہ چادر میں چھپا لیا، جیسے برسوں کا راز کھلنے کے بعد شرم بھی آنکھوں سے جھانکنے لگی ہو۔ میں نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما، اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اب تمہیں نہ چھپانے کی ضرورت ہے نہ سہنے کی، اب تمہارا بھائی جاگ چکا ہے۔ اس نے سر ہلایا جیسے برسوں بعد کسی کو اپنی کہانی سنانے کی اجازت دے رہی ہو۔
جب میرے شوہر پردیس گئے تھے تب سب کچھ ٹھیک تھا۔ شروع میں ہر مہینے پیسے آتے تھے، فون پر بات ہوتی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ فاصلے بڑھنے لگے۔ فون آنا کم ہو گیا، پیسے بند ہو گئے۔ پھر ایک دن پتہ چلا کہ وہاں اس نے دوسری شادی کر لی ہے، مجھے کچھ نہیں بھیجے گا۔ ساس کہتی ہے اگر بچوں کو پالنا ہے تو بھیک مانگ کر پالو۔ وہ سب کے سامنے میٹھے لہجے میں بات کرتی ہے، مگر جیسے لوگ پیٹھ پھیرتے ہیں وہ میری عزت کو رون ڈالتی ہے۔ نمرا کی آواز لرزنے لگی۔ میں نے کبھی کسی سے شکایت نہیں کی بھائی، کیونکہ مجھے ڈر تھا آپ کہیں خود کو مجرم نہ سمجھے۔ میں نے تو آپ کو ہمیشہ بڑا سمجھا ہے، آپ کی خوشی کو اپنی خوشی جانا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، جیسے برسوں کا فاصلہ ایک لمحے سے مٹانا چاہتا ہوں۔ تم نے بھائی ہونے کا حق ادا کیا نمرا، اب مجھے ادا کرنے دو۔ میں نے وہ لفافہ اس کے ہاتھ میں دیا جس میں زکوٰۃ کی رقم تھی، اور دوسرا لفافہ جس میں اس کے وراثتی حصے کی پوری ادائیگی تھی۔ یہ سب تمہارا ہے، اور یہ آخری نہیں، پہلا قدم ہے۔ میں تمہارے لیے ایک الگ گھر لوں گا، بچوں کی تعلیم کا بندوبست کروں گا، تمہیں پھر کبھی بھیک نہیں مانگنی پڑے گی۔ یہ میرا وعدہ ہے، اور یہ وعدہ صرف زبانی نہیں، یہ میرے ضمیر کا کفارہ ہے۔ نمرا نے وہ لفافے ہاتھ میں لیے، مگر آنکھوں سے بہتے آنسو روک نہ سکی۔ کاش اماں زندہ ہوتی، وہ یہ سب دیکھتی تو ان کا دل ٹھنڈا ہو جاتا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، جیسے ان سے معافی مانگ رہا ہوں۔ ماں نے مجھے 4 خوابوں میں جگایا، 5ویں بار ناراض ہو کر چلی گئی، مگر ان کا خواب، ان کی ناراضی، سب میری آنکھیں کھولنے کے لیے تھا۔ کمرے کی خاموشی میں صرف بچوں کی آہٹ سنائی دے رہی تھی، جو ابھی ایک وقت کی روٹی کے لیے ماں کے چہرے کو تک رہے تھے۔ میں نے انہیں گود میں لیا، سینے سے لگایا اور کہا، یہ دن آخری دن ہے جس میں تمہارے ہاتھ خالی ہیں۔ اگلی عید تم نئے کپڑوں میں اچھے کھانوں کے ساتھ مناؤ گے۔ نمرا نے سر جھکایا، شاید شکر ادا کر رہی تھی، شاید ماں کے روح کو سلام۔ میں اٹھا اور جاتے وقت دروازے سے ایک بار پلٹ کر کہا، تمہاری آنکھوں میں اب کبھی وہ نمی نہیں دیکھنا چاہتا نمرا۔ اب تم صرف بہن نہیں، ایک ماں ہو، ایک عزت ہو، اور سب سے بڑھ کر ایک انسان ہو۔ تمہارے دکھ میرے تھے جو میں نے برسوں سے نظر انداز کیے، اب وہ سب میرے کفارے کا حصہ بنیں گے۔ میں باہر نکلا تو آسمان صاف تھا، ہلکی سی ٹھنڈی ہوا میرے چہرے کو چھو کر گزری، جیسے کسی نے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا ہو، معافی قبول ہو گئی، کہانی ختم ہوئی۔ مگر سچ یہی ہے، زکوٰۃ صرف چند سکوں کا نام نہیں، یہ ضمیر کے قرض کی پہلی قسط ہے، اور سب سے پہلا حقدار وہ ہوتا ہے جو ہمارے سب سے قریب ہوتا ہے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔